وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ چیلنج کرنے اور وزارت اعلیٰ پر مشاورت کی گئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آیا تو پوری تیاری کے ساتھ جواب دیں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سافٹ مداخلت کا حامی ہوں۔ مزید کہا کہ اگر سافٹ مداخلت سے ملک میں بہتری ہوتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اپوزیشن ایک ٹیبل پر آ کر مذاکرات کرنا چاہے تو مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پارٹی کے اندر بیانیے کی لڑائی نہ بنائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ چیلنج کرنے اور وزارت اعلیٰ پر مشاورت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آیا تو پوری تیاری کے ساتھ جواب دیں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ واضح کیا گیا سافٹ مداخلت کا حامی ہوں۔ اگر سافٹ مداخلت سے ملک میں بہتری ہوتی ہے تو میں تیار ہوں۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اپوزیشن ایک ٹیبل پہ آ کر مذاکرات کرنا چاہتی ہے، مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پارٹی کے اندر بیانیے کی لڑائی نہ بنائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ اگر سافٹ مداخلت سے ملک میں بہتری ہوتی ہے تو میں تیار ہوں، جبکہ اپوزیشن ایک ٹیبل پہ آ کر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا۔ پارٹی کے اندر بیانیے کی لڑائی نہ بنائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ چیلنج کرنے اور وزارت اعلیٰ پر مشاورت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آیا تو پوری تیاری کے ساتھ جواب دیں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ بتایا گیا سافٹ مداخلت کا حامی ہوں۔ اگر سافٹ مداخلت سے ملک میں بہتری ہوتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اپوزیشن ایک ٹیبل پر آ کر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پارٹی کے اندر بیانیے کی لڑائی نہ بنائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بیانیے کی لڑائی نہ بنائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں فیصلے کی سماعت ہے اور اسی حوالے سے آج وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے اندر کی کہانی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ چیلنج کرنے اور وزارت اعلیٰ پر مشاورت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو پوری تیاری کے ساتھ جواب دیں گے اگر یہ فیصلہ خلاف آیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سافٹ مداخلت کا حامی ہوں۔ اگر سافٹ مداخلت سے ملک میں بہتری ہوتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اپوزیشن ایک ٹیبل پر آ کر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو مشاورت کے بعد جواب دے دیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ ہدایت دی ہے کہ پارٹی کے اندر بیانیے کی لڑائی نہ بنائی جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت نون لیگ اپنی پوری تیاری کر چکی ہے اور کل کہا گیا ہے لیگی رہنماؤں کی جانب سے آج سارا دن پریس کانفرنسز بھی کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ حکومتی اتحاد پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور JUIF کل سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اور اسی حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ چیلنج کرنے اور وزارت اعلیٰ پر مشاورت کی گئی ہے۔ سینئر رینک پرسن مرتضیٰ ڈار نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا شکریہ۔ بتائیے گا نون لیگ کا اہم اجلاس ہوا ہے، وزیراعظم کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ مخالف آتا ہے تو پورا جواب دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھا دے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی بدماش ہے بندہ جو سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، وہ گنڈا ہے، وہ کون ہے؟ ایک اہم عہدے پہ بیٹھا رولنگ کر رہا ہے ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر، ایسے ہی ہے نا، اور وہ ریاست کے سب سے پرائم انسٹیٹیوشن یعنی اعلیٰ عدلیہ کے ایک ممکنہ، ابھی فیصلہ نہیں آیا، ممکنہ فیصلے کے حوالے سے تھریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم پھر ایسے کی تیسی کریں گے۔ اور یہ میں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شروع انہوں نے کیا ہے کل سے، اور شروع انہوں نے کیا ہے ایک منظم کیمپین کی صورت میں، اور شروع انہوں نے صرف اپنے جو ہے یا اپنے کچھ چند لوگوں کے بیانات دلوا کے نہیں کیا، انٹائر جتنی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اگریسو قسم کے بیانات دلانے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ججز کی اور عدلیہ کی جو ہے انہوں نے ایسی تیسی تو کرنی ابھی شروع کر دیا انہوں نے، تو یہ تو کھلم کھلا دھمکی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہم لوگ جرنلزم کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ظاہر ہے ہر
वक्त चीज़ें बदलती हैं, हुकूमतें भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं और लोग टीवी पे आके बात भी करते हैं। अब ये इमरान खान ने या उसकी टीम में से किसी बंदे ने ऐसा कहा हो तो हम ऐसी की तैसी कर देते हैं और हम कहते हैं जी ये तो अदलिया को धमकाते हैं और इनके मर्जी का फैसला आ जाए तो बड़े खुश होते हैं, इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। तो जो ये लोग अब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली, अब मैं आपको बताता हूँ कर क्या रहे हैं। ये कर रहे हैं प्लानिंग, और ये प्लानिंग किस चीज की कर रहे हैं? एक बयानिया बनाने की। नून लीग के पास इस वक्त कमी है ना किसी भी चीज की, तो वो मंजन की है, जिसको हम अच्छा शुगर कोटेड अल्फाज में बयानिया कह सकते हैं। तो नून लीग ने जो बयानिया या स्लैश मंजन लेके जाना ना अवाम में, वो उन्होंने एक विक्टिम का लेके जाना है। और नून लीग वाले इस वक्त दुआ ये कर रहे हैं कि हमजा वजीर आला ना रहे। वो उनकी दुआएं ये हैं कि वो वजीर आला ना रहे। जब वो वजीर आला नहीं रहेगा तो वो एक मंजन, एक बयानिए को लेके जाएंगे मार्केट में लोगों के पास और जाके कहेंगे देखें जी हम हमारे साथ विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमें ये कर दिया गया है, हमें कॉर्नर कर दिया गया है, हमें हमारे साथ पहले भी जो है इस किस्म का बर्ताव किया गया। तो उन्होंने कुछ चीज सेल तो करनी है ना। अगर वो ये नहीं करेंगे तो आप मुझे बता दें वो क्या बयानिया लेके जाएंगे। इमरान खान वाला जो बयानी है वो तो वो लेके गए, बेचते रहे 3 साल बेचते रहे, जितनी देर वो इक़्तिदार में बैठा रहा। जब महीने में 3 महीने नहीं हुए उनको तो वो एक्सपोज हो गए। यदि वो 3 साल जो चीज सेल करते रहे, यहाँ पे आके 3 महीने के अंदर वो एक्सपोज हो गए। अगर नहीं हुए तो आप मुझे बताइए, आपने 150 ब्रेकिंग न्यूज आपने पढ़ दी होगी इनके जो भी परफॉर्मेंस है उसके हवाले से। तो मेरा कहने का मकसद ये भाई मेरे कि वट एवर दे आर डूइंग विद अ प्लान एंड दे आर डूइंग डिलिबरेटली, और द ओनली टारगेट इज वन, टू प्रेशराइज अदलिया, आला अदलिया, क्योंकि उनको लगता है कि जी आप प्रेशर डालें आला अदलिया पे तो आला अदलिया फौरन जो है वो डर जाती है और वो फैसले जो है फिर उसके मुताबिक करती है। और दूसरा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, दूसरा जो ये प्रेशर अब डालेंगे, ये डालेंगे कंसर्न क्वार्टर्स के ऊपर, न्यूट्रल्स के ऊपर, और ये प्रेशर डालेंगे कि हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है। लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही कि यार किस तरह डालें, क्या करें। आपको कोई बहाना चाहिए होता है ना। तो इस वक्त जिस चीज की उनको बहुत ज्यादा तलाश है वो एक रीजन या बहाना या कोई स्टोरी या कोई डेवलपमेंट है, और वो उनके सामने आ रही है इस सूरत में जो कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब सबकी नजरें लगी हुई हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वर वेटिंग फॉर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर दे आर हेडिंग। लेकिन मैं आपको अब आखिरी अपनी ओपिनियन और दे देता हूँ एक जी। वो ये है कि ये इनका जो बयानिया या ये इनका जो नैरेटिव है ना भाई मेरे, ये फेल होगा, ये भी फेल होगा। जब इंसान की किस्मत में या मुकद्दर में लिखी जाए ना, वो कहते हैं ना जो किस्मत हरी है, तो जो किस्मत हरी हो है ना, तो जो मर्जी कर लो किस्मत हरी है। तो वो किस्मत इनकी हारी हुई है फिलहाल। आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, ये तो किस्मत इनकी हारी हुई है। ये जो मर्जी कर लें, इनका वो बयानिया कोई भी नहीं बिकना, इनका बयानिया नथिंग। इनका ये बयानिया नहीं बिकना है। आला अदलिया को प्रेशराइज करना चाहते हैं ये लोग। मुर्तज़ा डार, सीनियर रैंक पर्सन, आप हमें अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया